أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Recording in progress. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، اور اس کے بہت سے مسائل ہم پڑھ چکے۔ آج جس مسئلے سے درس کا آغاز ہوگا وہ مسئلہ نمبر 105 ہے، 105، اور یہاں پہ کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ: ومن عرف ما ترک اصحاب البدع من السنہ وما فارقوا فیہ فتمسک به فهو صاحب سنہ وصاحب جماعہ۔ اور جو پہچان لے اس سنت کو جسے بدعتی لوگ ترک کر چکے ہوں، ومن عرفہ، اور جو جان لے پہچان لے، ما، اس سنت کو، ما سے مراد کیا ہے؟ وہ آخر میں آ رہا ہے من السنہ۔ من السنہ جو ہے یہ ما کی وضاحت ہے، اس لیے ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور جو پہچان لے اس سنت کو جسے چھوڑ چکے ہوں اصحاب البدع، بدعتی لوگ، وما فارقوا فیہ، اور جس سنت کے معاملے میں فارقوا، وہ عام مسلمانوں سے، اہل سنت سے الگ ہو چکے ہوں، فتمسک بہ، تو یہ اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ کس کو؟ اس سنت کو۔ کس سنت کو؟ جس کو بدعتی لوگ ترک کر چکے ہیں اور یہ اس کو پہچان چکا ہے۔ اور جس سنت میں بدعتی لوگ عام مسلمانوں سے، صحیح العقیدہ مسلمانوں سے الگ تھلگ ہو چکے ہیں، تو جو اس سنت کو پہچان لے، فتمسک بہ، اور اسے مضبوطی سے تھام لے، فہو صاحب سنہ، تو وہ ہے صاحب سنت، وہ ہے سنت پہ چلنے والا، وصاحب جماعہ، اور وہ ہے جماعت کو اپنانے والا، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا، حق پہ قائم لوگوں کے نقش قدم پہ گامزن رہنے والا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جس سنت کو بدعتی لوگ ترک کر چکے ہوں اور اس سنت کو آپ پہچان لیں تو مضبوطی سے اسے تھام لیں، آپ نہ اسے چھوڑیں، آپ اس پہ ڈٹ جائیں، تو آپ صاحب سنت ہیں، آپ صاحب جماعت ہیں، آپ ہیں سنت پہ چلنے والے، آپ ہیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ ہمارے ماحول میں مثال کے طور پہ رفع الیدین کی سنت ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کرنا؟ رفع الیدین کرنا، اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر۔ یہ کیا ہے؟ یہ بہت اچھی سنت ہے۔ یہ دیکھیں، اس سنت کو عام طور پہ آج کل کے بدعتی لوگ ترک کر چکے ہیں۔ اب کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ایسی سنت کو آپ مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ سنت پہچان بن چکی ہے، کن کی؟ ان لوگوں کی جو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، اور پتہ چلتا ہے ان لوگوں کا جو صحیح العقیدہ ہیں ایسی ہی سنتوں کو اپنانے سے۔ مولانا داود غزنوی رحمہ اللہ ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کو افغانستان چھوڑ کر
بر صغیر آنا پڑا. اس زمانے میں پاکستان انڈیا الگ الگ نہیں تھے، ایک ہی تھے. تو مولانا داود غزنوی رحمہ اللہ کے بڑوں کو افغانستان چھوڑ کے ہندوستان آنا پڑا، بر صغیر آنا پڑا. کس لیے؟ رفع الیدین کی سنت کی خاطر. اس زمانے میں، جس زمانے میں ہجرت کرنا آسان نہیں تھا، یعنی کہ پیدل آپ نے چلنا ہے، پہاڑوں کو کراس کرنا ہے، اپنے آباء و اجداد کی زمین کو ترک کرنا ہے، اپنے گھر کو ترک کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو ترک کرنا ہے. ایک سنت کی خاطر انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. وَحَقِيقٌ أَن يُتَّبَعَ. تو یہ آدمی جو اس سنت کو سینے سے لگا لے جسے بدعتی لوگ ترک کر چکے، تو یہ صاحب سنت ہے، اہل سنت والجماعت میں سے ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چلنے والا کہلائے گا، یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا کہلائے گا. وحقیق، اور یہ اس لائق ہے، اس کا حق بنتا ہے ان یتبع، کہ اس کے نقش قدم پہ چلا جائے. باقی لوگوں کو چاہیے کہ اس سنت کو اپنانے کے معاملے میں اس آدمی کی پیروی کریں، اس کے نقش قدم پہ چلیں. وَأَن يُعَانَ، اور یہ آدمی اس لائق ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس سے تعاون کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی کے معاملے میں، تقویٰ پرہیزگاری کے معاملے میں، دین اور شریعت کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، سنتوں کے معاملے میں. دوسری جانب کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے. شرک کرنے والے سے شرک کے معاملے میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے. بدعتوں کو اپنانے والوں سے بدعتوں کے معاملے میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہیں پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوتا ہے اور وہ آپ سے تعاون مانگتے ہیں اس معاملے میں، چندہ مانگتے ہیں اس معاملے میں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا شادی حال ہمیں دیں، ہم نے وہاں پہ پروگرام کرنا ہے، تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج ہی مجھے کسی نے فون کیا، بلکہ 1-2 گھنٹے پہلے. اس نے کہا جی میں اچھے پوسٹر بنا لیتا ہوں. تو مجھ سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور ایسا پوسٹر بنوایا جس کا تعلق محرم کے مہینے سے تھا. یعنی کہ ان لوگوں نے بنوایا جو محرم کے مہینے میں صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، جو آل بیت کے نام پہ شرک اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں. تو میں بنا بیٹھا ہوں اور اب دوبارہ مجھ سے مطالبہ ہو رہا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا بالکل یہ کام آپ نے نہیں کرنا. کہنے لگا جو پہلے کر چکا ہوں. میں نے کہا اس کی توبہ کریں، معافی مانگیں. کہنے لگا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل یہ آیت ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں کسی سے تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ آدمی جو ہے، جو صاحب سنت ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، اس سنت کو سینے سے لگانے والا ہے جسے بدعتی لوگوں نے ترک کر دیا ہے، یہ اس لائق ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے نقش قدم پہ چلا جائے. وَأَن يُعَانَ، اور یہ کہ اس سے تعاون کیا جائے، اس کی مدد کی جائے. وَأَن يُحْفَظَ، اور یہ کہ اس کی حفاظت کی جائے. یعنی کہ بدعتی لوگ اس کی مخالفت کریں گے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس سے تعاون کریں، اس کی حفاظت کریں. وَهُوَ مِمَّنْ أَوْصَى بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی ہے. کیا وصیت کی ہے؟ کہ ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ایسے لوگوں کا حصہ بن جائیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس حدیث ہے ترمذی شریف کی، نمبر ہے اس کا 2165 2165. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیکم بالجماعہ، جماعت کے ساتھ جڑ کر رہو، الگ تھلگ نہ رہو.
جماعت سے مراد وہ لوگ جو آپ کے زمانے میں حق پہ ہیں، وہ چاہے کوئی ایک ہو، چاہے دو ہوں، چاہے تین ہوں، چاہے چار ہوں، آپ ان کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور تقسیم ہونے سے بچیں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ جو تنہا زندگی گزارے۔ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، جہاں کہیں دو اہل توحید، اہل سنت، اہل حدیث، سلفی لوگ مل کر رہتے ہوں، جڑ کر رہتے ہوں، شیطان کے ان سے دور رہنے کی امید زیادہ ہے ایک کے مقابلے میں۔ تو یہ جو مسئلہ تھا، مسئلہ نمبر 105، یہاں پہ ایک تو کتاب کے مؤلف امام بربہاری رحمہ اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ جس سنت کو بدعتی لوگ ترک کر چکے ہوں اور جس سنت کی وجہ سے وہ اہل سنت سے الگ تھلگ ہو چکے ہوں، آپ اس کو سینے سے تھام لیں۔ تو آپ پھر کیا ہوں گے؟ آپ سنت پہ عمل کرنے والے کہلائیں گے، آپ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے کہلائیں گے، اور دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کے نقش قدم پہ چلیں، اس سے تعاون کریں، اس کی حفاظت کریں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے وصیت کی ہے۔ اور یہاں سے بھی پتہ چلا کہ علم لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ علم ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے۔ علم ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، اور یہ اہل بدعت ہیں، چاہے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ کو سنت کا پتہ چل جائے، دین حق کا پتہ چل جائے، صحیح احادیث کا پتہ چل جائے، توحید کا پتہ چل جائے، تو اب آپ اس پہ ثابت قدم رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، چاہے اس راہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ، یہ مسئلہ نمبر 106 ہے، 106۔ وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أُصُولَ الْبِدَعِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ إِنْ شَعَبَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ 72 هَوًا۔ جان لو، کون کہہ رہے ہیں؟ امام بربہاری، اور ساتھ دعا دے رہے ہیں رحمکم اللہ، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تمہیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے۔ جان لو ان اصول البدع، کہ بدعتوں کی بنیادیں، البدع بدعت کی جمع ہے، اصول اصل ان کی جمع ہے، بدعتوں کی بنیادیں اربعۃ ابواب، 4 دروازے ہیں، 4 گروہ ہیں۔ ان شعب من هذه الاربع، ان 4 بڑے گروہوں سے نکلے ہیں 72 هوا، 72 گروہ، 72 ایسے گروہ جو اپنی خواہشات پہ چلنے والے ہیں، جو کتاب و سنت پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ تو امام بربہاری نے یہاں پہ وعدے کیا کہ بنیادی طور پہ بدعتی لوگوں کے پیچھے 4 بڑے گروہ ہیں، باقی گروہ انہی گروہوں میں سے نکلے ہیں، انہی سے آگے وہ تقسیم ہوتے چلے گئے ہیں۔ تو یہ 4 بڑے گروہ کون سی ہیں جن کی طرف اشارہ کیا امام بربہاری نے؟ نمبر 1 وہ جو مختلف اشخاص کے بارے میں غلو کرنے والے ہیں، مختلف اشخاص کی تعریف میں، ان کی شان بیان کرنے میں حد سے آگے نکلنے والے، مبالغہ کرنے والے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شیعہ ہیں۔ تو
شیعہ جو ہیں ان سے پھر آگے کئی گروہ نکلے ہیں. مثال کے طور پہ ایک وہ گروہ جو جناب علی کو معبود مانتے تھے، رب مانتے تھے، خدا مانتے تھے، حتیٰ کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے، اور ان کو آگ میں جلا دیا گیا. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ملا تھا وحی لانے کا جناب علی کی طرف، وہ غلطی سے چلے گیا جناب محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی شیعوں کے گروہوں میں سے گروہ ہے. تیسرے نمبر پہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی باقاعدہ جناب علی کے حق میں کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، لیکن ابو بکر و عمر و عثمان نے ظلم و زیادتی کی نعوذ باللہ، اور اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور جناب علی کو قریب نہیں آنے دیا. یہ بھی شیعوں کا ایک گروہ ہے. اور ایک گروہ وہ ہے جو سب سے ہلکا ہے، جو کہتے ہیں کہ جناب علی ابو بکر و عمر و عثمان سے افضل ہیں، اگرچہ ابو بکر و عمر و عثمان بھی ٹھیک ہیں. ان کو کہتے ہیں مفضلہ، یعنی کہ جناب علی کو باقی پہ فضیلت دینے والے، اور یہ بھی غلط ہیں. تو شیعوں کے کئی گروہ ہیں، اثنا عشریہ 12 اماموں کو ماننے والے، اسماعیلیہ یہ بھی انہی کا حصہ ہیں، زیدی یمن میں ہوتے ہیں وہ بھی انہی کا حصہ ہیں. تو بڑا بدعتی گروہ کون سا ہوا؟ شیعہ. اس کی آگے پھر کئی شاخیں ہیں، ان سے پھر کئی لوگ نکلے ہیں. تو صحیح موقف کیا ہونا چاہیے؟ صحیح موقف یہ کہ رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہی رسول برحق ہیں، اور ابو بکر ان کے بعد مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، پھر جناب عمر، پھر جناب عثمان، پھر جناب علی. اور یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر باقاعدہ وصیت کسی کے حق میں نہیں کی تھی، البتہ اشارے جو دیے تھے وہ جناب ابو بکر کے حق میں دیے تھے کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے. بدعتوں کی بنیاد دوسرا گروہ وہ جو دین اور عبادت کے معاملے میں غلو کرنے والے، حد سے آگے نکلنے والے، راہ اعتدال کو ترک کر دینے والے. یہ کون ہے؟ خوارج. جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں. جس نے زنا کر لیا وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا جب تک کہ توبہ نہ کر لے. جس نے چوری کر لی وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا ان کے نزدیک جب تک کہ توبہ نہ کر لے. اور کافر بھی ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، الا یہ کہ فوت ہونے سے پہلے توبہ کر لے، دوبارہ اسلام قبول کر لے. اور یہ لوگ مسلمان حکمرانوں کو بھی کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے کافر قرار دے دیتے ہیں، پھر ان کے خلاف خروج کرتے ہیں، تلوار لے کر میدان میں آ جاتے ہیں. جناب علی کے خلاف انہوں نے خروج کیا جبکہ انہوں نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کیا تھا، صرف اس لیے کہ جناب علی نے اور امیر معاویہ نے مل کے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ یہ ہمارے اختلافی مسائل کو حل کرے گی. تو خوارج نے کہا کہ انہوں نے فیصلے کا حق انسانوں کو دے دیا ہے اور یہ کفر ہے. تو پھر خوارج کے آگے کئی گروہ ہیں. ان میں سے ایک گروہ آج کل ہے عبادیہ، جن کی عمان میں حکومت ہے. تیسرا وہ گروہ جن کا تذکرہ یہاں پہ امام بربہاری کر رہے ہیں کہ 4 جو گروہ ہیں یہ تمام بدعتی فرقوں کی بنیاد ہیں. تو وہ ہے القدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے. معتزلہ، یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کچھ ہونے والا، جب ہو جاتا تب پتہ چلتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ نے لکھا نہیں ہوتا.
ان میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے، اللہ خالق نہیں ہے۔ اور ان قدریہ کے الٹ کون ہے؟ جبریہ، جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا گناہ کرنے میں، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پہ بدعتوں کی بنیاد وہ گروہ ہے جسے مرجئہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ خوارج عمل کو ایمان کی شرط قرار دیتے ہوئے حد سے اس قدر آگے نکل گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بدعملی کرے گا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا، وہ کافر ہو گیا، جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ اور ادھر ہیں مرجئہ جو کہتے ہیں ایمان کا عمل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ مرجئہ کے کئی گروہ ہیں، اور ان میں سے سب سے بدترین گروہ جہمیہ ہے، جو کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل کی معرفت کا، دل کی پہچان کا۔ آپ دل میں جانتے ہیں کہ اللہ ہے، زبان سے چاہے آپ نے نہیں کہا کہ میں اللہ کو معبود برحق مانتا ہوں، آپ مومن ہیں۔ آپ کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ محمد رسول اللہ یہ رسول تھے، بس آپ مومن ہیں۔ مرجئہ میں سے ہیں کرامیہ، جو کہتے ہیں کہ زبان سے اگر کہہ دیں کہ میں جناب محمد کو اللہ کے رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، دل میں یہ عقیدہ نہ بھی ہو تو آپ مومن ہیں۔ گویا کہ منافق کیا تھے؟ مومن تھے۔ اور ایک ہیں وہ مرجئہ جن کے بارے میں کہتے ہیں فقہا میں سے مرجئہ۔ یہ عام طور پہ احناف کو کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے دل میں عقیدہ ہونا بھی ضروری ہے، دلی طور پہ آپ اللہ کو مانتے ہوں، دلی طور پہ رسولوں فرشتوں کو مانتے ہوں، اور زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، لیکن عمل یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ تو پھر بدعتی گروہوں کی جو بنیاد گروہ ہیں وہ چار ہیں۔ نمبر 1 شیعہ، نمبر 2 خوارج، نمبر 3 قدریہ، اور نمبر 4 مرجئہ۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں یہ بات جان لو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، کہ بے شک بدعتوں کی بنیاد 4 دروازے ہیں، 4 گروہ ہیں، 4 بڑے بڑے گروہ۔ ان شعبہ نکلے ہیں من ہادی الاربعۃ، ان 4 گروہوں سے 72 ہون، 72 ایسے گروہ جو اپنی اپنی خواہشات پہ عمل کرنے والے تھے، یعنی کہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے نہیں تھے۔ ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 مقالة۔ پھر ان بدعتوں میں سے، یعنی کہ پہلے 4 بدعتیں تھیں بڑی، 4 بدعتی گروہ تھے، اس سے 72 نکلے، پھر اب 72 کے بارے میں کہتے ہیں کہ پھر ان میں سے ہر ایک بدعت یتشعب، اس کے کئی حصے بن جاتے ہیں، کئی شعبے بن جاتے ہیں، یعنی کہ ہر بدعتی گروہ کے پھر کئی آگے گروہ بن جاتے ہیں، حتیٰ تصیر کلھا، یہاں تک کہ یہ سارے کے سارے گروہ کتنے بنتے ہیں؟ یہ 2800 بنتے ہیں۔ ان 72 فرقوں میں سے مزید جو فرقے پھوٹے اور نکلے وہ کتنے بن جاتے ہیں؟ 2800 مقالات۔
2800 اقوال. وَكُلُّهَا ضَلَالَةٌ، اور یہ سب کے سب گمراہ ہیں. یہ سارے کے سارے گروہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. وہ 4 بھی اور یہ 72 بھی، اور 72 سے آگے نکلنے والے بھی. وَكُلُّهَا فِي النَّارِ، اور یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. إِلَّا وَاحِدًا، لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو جہنم میں نہیں جائے گا، جو جہنم سے محفوظ رہے گا، جو جہنم کی آگ سے بچا رہے گا. یہ کون سا گروہ ہے؟ امام بربہاری کہتے ہیں وَهُوَ مَنْ آمَنَ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، اور یہ وہ گروہ ہے جو ایمان لایا ہر اس چیز پہ جو اس کتاب میں ہے. کون سی کتاب؟ یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں. امام بربہاری کہنا چاہتے ہیں کہ کامیاب گروہ وہ ہوگا جو ان عقائد پہ ایمان لائے گا جو میں نے اس کتاب میں ذکر کر دیے ہیں. کہتے ہیں وَهُوَ، اور وہ کامیاب گروہ، جہنم سے محفوظ رہنے والا گروہ وہ ہے من آمن، جو ایمان لایا بما فی ھذا الکتاب، ہر اس چیز پہ جو اس کتاب میں ہے، واعتقدہ، اور اس کو عقیدہ بنا لیا، یعنی کہ جو بھی چیز اس کتاب میں ہے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا. من غیر ریبۃ فی قلبہ ولا شکوک، بغیر اس کے کہ اس کے دل میں کسی قسم کے شکوک و شبہات ہوں. فہو صاحب سنہ، تو یہ ہے صاحب سنت، نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلنے والا، آپ کے عقیدے پہ چلنے والا. وَهُوَ الناجی انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو یہی نجات پانے والا ہے، یہی جنت میں جانے والا ہے، یہی جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے والا ہے. یہاں پہ زیادہ بہتر یہ تھا کہ کتاب کے مؤلف کامیاب گروہ کا تعارف کراتے ہوئے یہ نہ کہتے کہ وہ جو ایمان لایا ان عقائد پہ جو میری کتاب میں ہیں، بلکہ یہ کہتے کہ کامیاب گروہ وہ ہے جو ایمان لایا ان عقائد پہ جو کتاب و سنت میں آئے ہیں. تو یہ الفاظ استعمال کرتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ کامیاب گروہ وہ ہے جو ایمان لایا ان عقائد پہ جو اس کتاب میں ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی زیادہ حرج نہیں ہوگا، کیونکہ امام بربہاری نے اہل سنت والجماعت کے تقریباً تمام بڑے عقائد ذکر کر دیے ہیں. تو جو ان پہ ایمان لے آیا، شکوک و شبہات سے محفوظ رہا، تو انشاءاللہ وہ اہل سنت میں سے ہے، وہ صاحب سنت ہے، اور وہ نجات پائے گا، جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. یہ بہت اچھا کیا کہ امام بربہاری نے یہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ کہ کامیاب آدمی وہ ہے جو ان عقائد پہ ایمان لایا جو میری کتاب میں ہے، اور ایمان میں شک و شبہ نہ ہوا، اور یہی نجات پائے گا اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کی مشیت ہوئی تو. الناجی نجات پانے والا، ریبہ شک، اور شکوک شک ان کی جمع ہے. اس کے بعد مسئلہ نمبر 107 اب بتانا چاہتے ہیں امام بربہاری کہ بدعتیں پیدا ہونے کا سبب کیا ہے، بدعتیں کیوں رواج پا جاتی ہیں. کہتے ہیں وَاعْلَمْ رحمك اللہ لو ان الناس وقفوا عند محدثات الامور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه اثر عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابه لم تكن بدعہ. کہ اللہ آپ پہ رحم فرمائے. پھر ایک دفعہ دعا دے رہے امام بربہاری، کہتے ہیں اللہ آپ پہ رحم فرمائے، یہ بات جان لیں کہ اگر لوگ رک جاتے، ٹھہر جاتے، توقف کرتے نئے نئے امور کے پاس، یعنی کہ اگر نئے نئے امور کے پاس رک جاتے، ان کے اوپر عمل نہ کرتے، انہیں اپنا دین نہ بناتے، وَلَمْ يَتَجَاوَزُوهَا بِشَيْءٍ، اور ان سے تجاوز نہ کرتے کسی بھی چیز کے ساتھ، یعنی کہ ان بدعات کے پاس رک جاتے، نہ ان پہ عمل کرتے، اور نہ ہی ان پہ عمل کرنے کے بعد
دیگر بدعتوں کی طرف آگے بڑھتے. وَلَمْ يُوَلِّدُوا كَلَامًا اور نہ ہی ایجاد کرتے کلامن کوئی ایسا کلام مما لم یجئ فیہ اثر جس کلام کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نہ ہی کوئی چیز آئی ہے آپ کے صحابہ کرام کی طرف سے تو لم تکن بدعہ تو بدعت برقرار نہ رہتی, بدعت کا وجود نہ ہوتا. تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں بدعتیں کیوں وجود میں آتی ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ان بدعتوں کو اپنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے بدعتیں ایجاد کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وہ مزید بدعتیں داخل کرتے ہیں, مزید بدعتیں ایجاد کرتے ہیں. اور ان بدعات کو روکنے کا طریقہ کیا تھا کہ کوئی بھی ان بدعات کو نہ اپناتا, کوئی بھی ان بدعات کو اپنا کر دیگر بدعات کی طرف نہ جاتا تو پھر یہ بدعتوں کا سلسلہ رک جاتا. کہتے ہیں وَاعْلَمْ جان لیں رحمک اللہ, اللہ پہ رحم کرے, لو ان الناس وقفوا کہ اگر لوگ وقفوا توقف کرتے, ٹھہر جاتے, رک جاتے, عند محدثات الامور نئے نئے امور کے پاس, یعنی کہ دین میں جو نئے امور داخل کیے گئے ان کے پاس رک جاتے, ٹھہر جاتے, ان کو نہ اپناتے, ان پہ عمل نہ کرتے. ولم یتجاوزوها اور انہیں تجاوز نہ کرتے, ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے دیگر بدعات کی طرف نہ بڑھتے بشین کسی بھی چیز کے ساتھ. ولم یولدوا کلاما اور کوئی ایسا کلام ایجاد نہ کرتے جس کے بارے میں لم یجی نہیں آئی, جس کے بارے میں مثلا کوئی حدیث عن رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے, ولا نصحابی اور نہ ہی کوئی چیز آئی آپ کے اصحاب کی طرف سے, تو لم تکن بدعہ تو پھر کوئی بدعت نہ ہوتی. یعنی کہ اگر لوگ رک جاتے, بدعات میں داخل نہ ہوتے, بدعات کو نہ اپناتے اور کوئی ایسا کلام ایجاد نہ کرتے جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی طرف سے حدیث نہ ملتی ہو, صحابہ کرام کا قول نہ ملتا ہو, اگر یہ صورتحال ہوتی تو آج بدعتیں نہ ہوتی اور بدعتوں کو جگہ بنانے کا موقع نہ ملتا اور یہ بدعتیں ہمارے معاشرے میں رواج نہ پاتی. اس کے بعد مسئلہ نمبر 108 اس مسئلے میں امام بربہاری کچھ ایسے امور کی طرف اشارہ کریں گے جن کی وجہ سے انسان ایمان اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے, کافر بن جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا مسلمان ہوں. تو امام بربہاری کہتے ہیں خبردار رہیں ایسے امور سے جن کی وجہ سے آپ دین اسلام سے نکل چکے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو. یاد رہے کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کفر کرنا اور کسی پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگانا دونوں چیزوں میں فرق ہے. تو کافر ہوتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی, مرتد ہوتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. البتہ ہم اس آدمی کو کافر نہیں کہیں گے, اس کی ایک لمبی کارروائی ہے, اس کی شرائط ہیں. اسے کوئی مسلمان جج کافر قرار دے یا بڑے بڑے علماء کرام کافر قرار دیں, ہم نام لے کر تحدید کر کے تخصیص کر کے کسی کو کافر قرار نہیں دیں گے. لیکن بہت سے امور ہیں جو کفر ہیں یہ واضح کریں گے. تو امام برباری کہتے ہیں وَاعْلَمْ یہ بات جان لیں رحمک اللہ, اللہ آپ پہ رحم فرمائے, کہ انہ لیس بین العبد وبین ان یکون مؤمنا حتی یصیر کافرا الا ان یجحد شیئا مما انزلہ اللہ تعالی, کہ انہ لیس نہیں ہے کوئی چیز بندے کے مابین اور اس بات کے مابین کہ وہ بندہ مومن ہو یہاں تک کہ کافر بن جائے, اس میں کوئی ان دو چیزوں کے درمیان کوئی بڑی کوئی رکاوٹ نہیں ہے.
الا ان یجحد شیئا، الا یہ کہ وہ انکار کر دے کسی بھی ایسی چیز کا جو ان چیزوں میں سے ہو جن کو اللہ نے نازل کیا ہے. یعنی کہ کافر ہوتے ہوئے کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی. آپ کسی ایسی چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے نازل کی ہے تو آپ کافر ہیں. چاہے نام لے کے ہم آپ کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں آیا ہے سورہ مائدہ میں، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. آپ کہتے ہیں کہ میں اس سزا کو نہیں مانتا، یہ زیادتی ہے. اگر ہم نے یہ سزا دی تو لوگ جو ہیں وہ معذور ہو جائیں گے، کہاں سے کمائیں گے؟ تو گویا کہ آپ چوری والی سزا کا انکار کر رہے ہیں. تو جب آپ انکار کریں گے اللہ کی نازل کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کا، پھر آپ کافر ہیں. ایسے ہی کوئی جنت کا انکار کر دے، جہنم کا انکار کر دے، کہیں یہ خیالی چیزیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت میں کوئی جنت نہیں، حقیقت میں کوئی جہنم نہیں. یا نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے کسی معجزے کا انکار کر دے. یا کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ عورت گواہی دینے کے لحاظ سے مرد سے پیچھے ہے، دونوں کی گواہی کا مرتبہ ایک جیسا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کر دیتا ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. تو ایسا آدمی مومن ہونے کے بعد اب کافر ہو جائے گا. تو یہ خبردار کر رہے ہیں امام بربہاری. کہتے ہیں وَعَلَمْ، یہ بات جان لیں رحمک اللہ، اللہ پہ رحم فرمائے، کہ انہو، کہ بے شک بات یہ ہے کہ لیسا، نہیں ہے، بین العبدی، بندے کے درمیان، وبین ان یکون مؤمنا حتی یصیر کافرا، اور اس بات کے مابین کہ بندہ مومن ہو یہاں تک کہ کافر بن جائے، ان دو کے مابین کوئی چیز نہیں ہے الا، مگر یہ کہ ان یجحد شیئا، وہ انکار کر دے شیئا، کسی ایسی چیز کا، مما انزلہ اللہ تعالی، جو ان چیزوں میں سے ہو جن کو اللہ نے نازل کیا ہے. او یزید فی کلام اللہ، یا اللہ تعالیٰ کے کلام میں اضافہ کر دے. تو اللہ کے کلام میں اضافہ کرنے والا بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کسی کی یہ جرت کہ اللہ کے کلام میں اضافہ کرے. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ، سورۃ الفجر، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے، فرشتوں نے صفیں بنائی ہوئی ہوں گی. آپ کو کہے وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب آئے گا، رب نہیں آ سکتا. مراد یہ ہے کہ تیرے رب کا حکم آئے گا، یعنی کہ ربو کا سے پہلے ہے لفظ امرو، یعنی کہ وجاء ربک وجاء امر ربک، تو اضافہ کر دیا ایک لفظ کا. تو یہ اللہ کے کلام میں اضافہ کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. او ینقص، یا کوئی آدمی اللہ کے کلام میں کمی کر دے. مثال کے طور پہ کسی آیت کو قرآن کا حصہ ماننے سے انکار کر دے، کسی سورت کو قرآن کریم کا حصہ ماننے سے انکار کر دے. یا سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، وہ کہے میں حرام نہیں مانتا. تو کہتے ہیں کہ انسان کافر کیسے ہو جائے گا؟ جب وہ انکار کر دے کسی بھی ایک چیز کا ان چیزوں میں سے جن کو اللہ نے نازل کیا ہے، یا وہ اضافہ کرے اللہ کے کلام میں، یا کوئی کمی کر دے. او ینکر شیئا مما قال اللہ، یا انکار کر دے کسی بھی چیز کا ان چیزوں میں سے قال اللہ جو اللہ نے بیان کی ہیں، جو اللہ نے کہی ہیں. او شیئا، یا کسی ایسی چیز کا انکار کر دے مما تکلم به رسول اللہ، جن کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا ہے، جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو جانے دو. بخاری مسلم کی حدیث ہیں
جو شک و شبہ سے بالا تر ہیں. اب اگر کوئی کہے جاوید احمد غامدی کی طرح کہ داڑھی رکھنا دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ عربوں کا کلچر تھا, یہ عربوں کا رواج تھا, تو ایسی گفتگو کرنا یہ انکار کرنا ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز کا جن کے ساتھ اللہ کے رسول نے کلام کیا, جو اللہ کے رسول نے بیان کیے. یا اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو اپنی چادر وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا اللہ اس پہ اتنا ناراض ہے کہ روز قیامت اس کی طرف نہیں دیکھے گا, اس سے کلام نہیں کرے گا. کوئی کہے کہ نہیں جی ان امور کا دین سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا جیسا کہ چند دن پہلے مجھ سے سوال کیا گیا, کسی بہن نے سوال کیا کہ یورپ میں بہت سے مسلمان غیر مسلموں کی نقل کرتے ہوئے کتوں کو اپنے کلچر کا حصہ بنا رہے ہیں, انہیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, اپنی چارپائی پہ اپنے ساتھ لٹا لیتے ہیں, ان کے ساتھ اڑتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, شوقیہ طور پہ ان کو پالتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, بوسے دیتے ہیں, تو یہ کیسا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ حرام ہے, گناہ ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو کوئی کتا پالے جبکہ کتا شکار کے لیے نہ ہو, کتا جانوروں کی حفاظت کے لیے نہ ہو, کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے نہ ہو, پھر بھی کتا رکھے تو ایسے آدمی کے اجر و ثواب میں سے روزانہ کی بنیاد پہ کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا جاوید احمد غامدی صاحب کا, وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کو بتایا گیا بھائی اللہ کے رسول کے گھر میں کتا تھا تو جبریل علیہ السلام نہیں آئے تھے. کہنے لگے وہ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اس کو ناپسند کرتے تھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آ رہا ہو تو ہر مہمان کسی نہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے, تو مہمان کہے جی آپ اپنے گھر سے چیز نکالیں تو میں تب آؤں گا, آپ اس کے احترام میں نکال دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, دیکھیں ان کا انداز دیکھیں آپ. اور پھر کہنے لگے یہ تو جبریل علیہ السلام کو ناپسند تھا. پوچھنے والے نے ان سے پوچھا باقی فرشتے, کہنے لگے باقی فرشتوں نے نہیں بتایا کہ ان کا کیا مزاج ہے, وہ کس کتوں کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے. حالانکہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فرشتے یعنی کہ جبریل یعنی کہ تمام فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں شوقیہ کتا ہو. مراد ہے رحمت کے فرشتے, حساب کتاب لکھنے والے فرشتے تو آتے ہیں. اب یہ کیا, یہ انکار ہے اس شریعت کا جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کوئی آدمی ان امور کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا, لیکن ہم نام لے کے اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ مسلمان جج اس کو کافر ڈکلیئر نہ کر دے, یا مسلمان علماء کرام بڑے بڑے علماء کرام کی کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ نہ کر دے. میں اور آپ نام لے کے ایسے آدمی کو کافر نہیں کہیں گے, لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ میں اور آپ خبردار رہیں کہ قرآن کی کسی چیز کا انکار کرنا, کسی صحیح حدیث کا انکار کرنا جو واضح طور پہ صحیح حدیث ہو, یا اللہ کے کلام میں کسی چیز کا اضافہ کر دینا یا کمی کر دینا, یہ ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے. امام بربہاری کہتے ہیں فاتق اللہ, بس اللہ سے ڈرو, اور یقیناً اللہ سے ڈرنا چاہیے. امام بربہاری ہمیں وصیت کر رہے ہیں اللہ سے ڈرو, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اور یہ وہ وصیت ہے جو اللہ نے بھی کی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 131 131 وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی وصیت کی تھی اور تمہیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی
سورہ احزاب کے شروع میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈر کر رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے نہیں ڈرتے تھے، پہلے بھی ڈرتے تھے، اللہ نے کہا آئندہ بھی ڈرتے رہیں۔ تو یہ بڑی عظیم وصیت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ائمہ کرام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا خطبہ پڑھتے ہیں، خطبے کے شروع میں تو وہ 3 آیتیں پڑھتے ہیں جن کے شروع میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہر وقت انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو امام برباری کہہ رہے ہیں فاتق اللہ، اللہ سے ڈریے، رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وانظر لنفسک، اپنے نفس کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، ان کی اپنی فکر کیجیے۔ اگر لوگ گناہوں پہ لگے ہوئے ہیں تو ان کی نقل نہ کریں، ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو حوصلہ نہ دیں کہ وہ بھی تو گناہ کر رہے ہیں، نہیں، اپنی فکر کریں آپ۔ وانظر لنفسک، اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے آپ کو چیک کریں۔ وَإِيَّاكَ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، اور دین کے معاملے میں غلو سے بچیں۔ غلو کا مطلب کیا؟ حد سے آگے نکل جانا، راہ اعتدال کو چھوڑ دینا۔ تو غلو سے منع کیا گیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ مثال کے طور پہ سورہ نساء آیت نمبر 171 171 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، اے کتاب والو، تورات و انجیل والو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے ذمے وہ بات لگاؤ جو حق ہو، جو حقیقت ہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، سوائے اس کے نہیں کہ مسیح بن مریم رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمت، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا، ان کے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ القاہا الی مریم، اللہ نے یہ کلمہ بھیجا تھا مریم کی طرف۔ وروح منہ، اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح ہیں۔ ولا تقولوا ثلاثہ، بعض آ جاؤ، یہ نہ کہا کرو کہ 3 ہیں، یعنی کہ معبود 3 ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام تینوں میں سے ایک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار نہ دو، 3 معبودوں میں سے ایک معبود قرار نہ دو، وہ رسول ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، ان کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ اور یہی کچھ کہا نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3445 3445، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہمارے خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ، مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کی موجودگی میں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میرے معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھنا، میری شان بیان کرتے ہوئے، میرا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے غلو سے کام نہ لینا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو سے کام لیا۔ چنانچہ یاد رکھو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے بارے میں یہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر، معبود قرار دے کر غلو سے کام لیا، حد سے آگے نکل گئے۔ مسلمانوں تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو پتہ چلا کہ شریعت غلو سے روکتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حج کے دوران مینا میں کنکریاں مارنے کے لیے آئے تو آپ نے کنکری اپنے ہاتھ میں لی اور وہ چنے کے دانے کے برابر تھی، فرمایا ایسی اور اس سے ملتی جلتی کنکریاں مارنا، غلو سے بچنا، حد سے آگے نہ بڑھنا۔ اور آج مسلمان غلو کرتے ہیں، وہ کیا مار رہے ہوتے ہیں جمرے کو؟ جوتے مار رہے ہوتے ہیں، پتھر مار رہے ہوتے ہیں، اینٹیں مار رہے ہوتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا غلو نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں نکلنا، اس قسم کی کنکری مارنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دین غلو سے روکتا ہے۔
کیونکہ جیسے انسان فرائض و واجبات پہ عمل نہ کرے تو اس کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، نماز نہ پڑھے مستقل طور پہ اس کا دین خطرے میں ہے، ایسے ہی دین پہ عمل کرتے ہوئے ہاتھ سے آگے نکل جانا، یہ چیز بھی انسان کے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ امام بربہاری کہتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، دین کے معاملے میں غلو سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن طَرِيقِ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ، کیونکہ غلو حق کے راستے میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ دین میں غلو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں صراط مستقیم پہ چلیں، راہ حق پہ چلیں، تو یاد رکھیں کہ غلو کا دین سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو امام بربہاری رحمہ اللہ نے اس مسئلہ نمبر 108 میں ایک تو ہمیں بتا دیا کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے انسان ایمان کی نعمت سے معلوم ہو جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے۔ ہمیں خبردار اس لیے کیا تاکہ ہم ایسے امور میں واقع نہ ہوں، کیونکہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے معجزات کا انکار کیا، جنت جہنم کا انکار کیا۔ اگر ہم بھی یہ انکار کریں گے تو ہم بھی کفر میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، بچوں کو کفر سے بچانا ہے، اور اس کے لیے انہیں اس ماحول سے بچانا ہوگا جو ماحول کفر پہ آمادہ کر دیتا ہے، جس ماحول میں دین اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کی کئی باتوں کا انکار کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام پہ اعتراضات سکھائے جاتے ہیں، یہ وہ ماحول ہے جو کفریہ ماحول ہے۔ ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو یقیناً پھر وہ کفر میں واقع ہو جائیں گے، پھر قصور ان کا نہیں ہوگا، ہمارا ہوگا۔ اور اس کے بعد امام بربہاری نے کہا کہ دین کے معاملے میں غلو سے بچنا، کیونکہ غلو کا دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے خوارج کا تعارف کروایا تھا کہ یہ غلو کرنے والے ہوں گے، یہ حد سے آگے نکلنے والے ہوں گے۔ تو آج ہم نے مسئلہ نمبر 105 پڑھا ہے اور 106 پڑھا ہے، اور اس کے بعد 107 اور اس کے بعد 108۔ تو مسئلہ نمبر 108 پہ رکتے ہیں انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 109 سے آئندہ درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، گمراہ فرقوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی جہاں پہ بھی ہیں حفاظت فرمائے۔ میرے وہ بھائی جو اس درس میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کو اور ان کی اولاد کو نیک بنائے، اللہ ان سب کو دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔